آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس نے جدید ہندوستان میں عقیدے، حقوق اور سماجی تعلق کے حوالے سے ایک زبردست بحث چھیڑ دی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی حساس سیاسی اور سماجی متن کا مکمل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہندوستانی سیاست کی روزمرہ پیچیدگیوں سے اتنے واقف نہیں، یہ جائزہ اس بات کو سمجھنے میں بہت مدد دے گا کہ کس طرح سڑک پر ہونے والا ایک بظاہر مقامی واقعہ راتوں رات ایک بہت بڑی قومی بحث اور سیاسی تنازع میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے سیدھے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس تجزیے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دہلی کے اس واقعے کو دیکھیں گے جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ اس کے بعد ہم محمد اظہر الدین کے رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ پھر ہم اس بحث پر بات کریں گے جسے متن میں خاموشی بمقابلہ حقوق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سماجی کشیدگی کی وجوہات کو ڈیکوڈ کیا جائے گا اور آخر میں اس سخت انتباہ پر بات ہوگی جس پر یہ متن ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ابتدائی تصادم کی طرف چلتے ہیں جو دہلی میں پیش آیا۔ یہیں سے اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ ماخذ میں جس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دلی کے ایک بازار میں کچھ ہندو نوجوانوں نے ایک مسلمان خاتون کا راستہ روکا۔ متن کے مطابق انہوں نے سرے عام اس خاتون کی چادر یعنی پردہ اتار کر پھینک دیا، اور پھر جو ہوا وہ خاصا اہم ہے۔ انہوں نے ایک لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں پردہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور اس خاتون سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان چلی جائیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی عام سی نجی بحث نہیں تھی، بلکہ اسے ایک باقاعدہ عوامی اعلان کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہاں جس چیز پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ مخصوص نعرہ ہے، پاکستان چلے جاؤ۔ جو لوگ ہندوستانی سیاست کے اس پہلو سے ناواقف ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سیاق و سباق میں یہ محض ایک سفری مشورہ نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ شہریت اور تعلق کی ایک شرط بن چکا ہے۔ اس واقعے میں اس جملے کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے کے حق کو مبینہ طور پر ایک مخصوص مذہبی لباس ترک کرنے سے جوڑا جا رہا ہے، یعنی یہ سیدھا سیدھا قومی تشخص اور انفرادی حقوق کا ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد قومی سطح پر کس قسم کا رد عمل سامنے آیا، اور یہاں سابق کرکٹر محمد اظہر الدین کا بیان سامنے آتا ہے۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے اس واقعے پر انتہائی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پورے ملک میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ جمعے کے دن موجودہ مودی حکومت کے خلاف باہر نکلیں۔ یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ ایک مقامی بازار کے واقعے کو اب سیدھا حکومت کی پالیسیوں اور ملک گیر مزاحمت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر ہم ماخذ میں دیے گئے ان کے اپنے الفاظ کو دیکھیں تو اظہر الدین نے بالکل واضح طور پر کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری خواتین باہر نہیں نکل سکتیں، اور اس کا جواب اب اسی انداز سے دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس واقعے کو صرف ایک الگ تھلگ واقعہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ اس سے ایک ایسا منظم مسئلہ قرار دے رہے ہیں جس نے خواتین کے تحفظ اور نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جواب اسی انداز سے دیا جائے ظاہر کرتا ہے کہ رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر متن آگے چل کر اس صورتحال کو دو الگ الگ راستوں یا انتخاب میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اظہر الدین نے کمیونٹی کے سامنے ایک واضح الٹیمیٹم رکھا ہے۔ ایک راستہ خاموشی کا ہے جسے متن میں حالات سے سمجھوتا کرنے اور دب جانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا راستہ ہے حقوق مانگنے کا، یعنی کسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا اور مخالفت کا اسی زبان میں جواب دینا۔ متن کے مطابق یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں خاموشی کو ہتھیار ڈالنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کو ایک ناقابل ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے جو اصل سماجی کشیدگی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ان آبادیاتی حقائق کو دیکھنا ہوگا جنہیں متن میں ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کروڑوں، جی ہاں، متن میں لفظ کروڑوں محض ایک عدد کے طور پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سماجی دلیل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اظہر الدین یاد دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ یہ دراصل اس بیانیے کو ایک سیدھا چیلنج ہے جس میں انہیں ملک چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ یہ حوالہ اس لیے دیا گیا تاکہ اس برادری کے وسعت اور اس سرزمین کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کو واضح کیا جا سکے۔
اگر ہم اس نظریاتی تصادم کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف بازار والے واقعے کی بیان بازی ہے، جہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پردہ قبول نہیں ہے اور ملک چھوڑنا ہوگا، اور اس کے بالکل مد مقابل ماخذ اظہر الدین کا جوابی دعویٰ پیش کرتا ہے کہ ہندوستان صرف کسی ایک مخصوص گروہ کا نہیں ہے، اور یہ کہ اقلیتیں اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گی۔ یہ وہ گہری خلیج ہے جو ہمیں اس متن میں واضح طور پر نظر آتی ہے، دو بالکل مختلف بیانیے جو ایک دوسرے سے براہ راست ٹکرا رہے ہیں۔ اب ہم اس جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں متن ایک انتہائی سخت اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے اندباء پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ماخذ کا شاید سب سے زیادہ طاقتور جملہ ہے۔ اظہر الدین کے حوالے سے متن میں کہا گیا ہے، ہمیں پاکستان جانے کا کہنے والے یہ سن لیں، پھر بہت کچھ ہمارے ساتھ جائے گا، صرف ہم نہیں جائیں گے۔ ذرا اس کے مطلب پر غور کریں۔ متن کے مطابق یہ صرف نقل مکانی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہندوستان کے بنیادی سالمیت اور مشترکہ مستقبل کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سماجی تانے بانے اتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں توڑا گیا تو نقصان یک طرفہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سب ہمیں آخر میں کس نتیجے پہ پہنچاتا ہے؟ ایک بنیادی سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ بڑھتی ہوئی اور بالکل متضاد بیان بازیاں جدید ہندوستان میں سماجی حقوق اور عوامی مقامات کے مستقبل کو کس طرف لے جا رہی ہیں؟ جب ایک طرف سے شرائط عائد کی جا رہی ہوں اور دوسری طرف سے مزاحمت کی بھرپور کال دی جا رہی ہوں، تو کوئی بھی معاشرہ اپنا توازن کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ ماخذ کے یہ حقائق ہمیں ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال کی جھلک دکھاتے ہیں، جس پر مسلسل توجہ اور گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔